یہ جو اینٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے؟ ملکوں کو فتح کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی، اس کے لیے یہ قوت صرف کرنی ہے؟ کیا ہے کہ کرنی ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پر من جو ہے منکم، اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے، چونکہ اس موضوع پر ان کے پورا ایک مقالہ، پوری تقریر ہے کتابی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ ثقیل اصطلاحات ہے، مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی سب نہیں، کچھ تو ہوں، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کرے، تو یہ گویا کہ تبعیضیہ ہو گیا، تم میں سے کچھ۔ بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے، عربی میں کہتے ہیں للامیر من اولادہ جند، فلاں جو امیر ہے، فلاں علاقے کا جو بھی امیر ہے، بادشاہ ہے، اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے، یعنی اس کی اولاد اتنی ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ہے۔ للامیر من اولادہ جند، یہ یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے یہاں پر من کو تبعیضیہ قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا، میرا بھی اتفاق اسی سے ہے، اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، آیت نمبر 110، جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا۔ کنتم، یہاں ہے ولتکن، تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت، وہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت بن گئے ہو، بن چکے ہو، جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ نہیں، تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید، جام ہدایت گردش میں لائیں، ہماری حیثیت ساقی کی ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے؟ تو ہم تو پوری دنیا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے۔ تو ایک ہے پوری امت کا فرض منصبی، اور وہ اس آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 10 میں۔ یہ آیت جو ہے آیت 110، یہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف، اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے اور قیامت میں گواہی دے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ Now they are accountable, they are responsible. They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی، میں نے پہنچا دی تھی۔ تو امت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت علی الناس، اتمام حجت، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو محاسبہ کس بات کا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ سب سے سخت محاسبہ انہی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی
اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو، ان کو ہلاک کر دیا گیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوٹ آئے گا۔ جس کو کہا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن تو نظر آ رہے ہیں، قوم سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ 7000 سال پہلی پرانی بات ہے یہ۔ آج بھی جائیے، جا کر دیکھیے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانیں تراش کے، کس قدر خوبصورت وہ ہے، تراشے گئے ہیں، کتنے ایگزیکٹ ڈائمنشنز کے ساتھ ہیں، وہ جا کر دیکھیے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ 7000 سال پرانی تہذیب تھی۔ تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا تھا۔ البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے۔ بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے، اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ ہر کمال راہ زوالے، ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی زوال آیا۔ سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی، جاگیرداریاں قائم ہو گئی، سرمایہ داری۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں۔